سر وجہ کیا ہے کیوں ہم ایک قوم نہیں بن سکے اور ایک ہجوم بن گئے؟ سب سے پہلے تو جو سچویشن ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن اس سچویشن کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کب شروع ہوا یہ سارا معاملہ پاکستان میں ہونا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور پھر بعد میں یقیناً ہم اس پر بھی آئیں گے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا۔ دیکھیں اس ساری سچویشن کے ذمہ دار ہم سب ہیں، کوئی ایک نہیں، وہ صحافی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ ادارہ جاتی ہو، وہ کوئی ہو، ہم سب ہیں، کیونکہ ہم سب نے اپنی اپنی ذات کو، اپنی اپنی ترقی کو، اپنی اپنے تمے کو، لالچ کو ہم نے فیور کیا، اس کے اوپر فوکس کیا۔ ہم نے اس بات پہ فوکس ہی نہیں کیا کہ یہ ملک ہمارا مادر ملت ہے، اسے حاصل کیا، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ گھر مضبوط ہوگا تو گھر کے مکی بھی مضبوط ہوں گے، گھر کو عزت ملے گی تو گھر کے مکی کو بھی عزت ملے گی۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ آج سے نہیں، پاکستان کے بننے کے فوراً بعد سے شروع ہوتا چلا گیا، اور اس کے پیچھے محرکات وہ لوگ تھے، وہ قوتیں تھیں جو پاکستان بننے کے بھی خلاف تھیں، اور اب پاکستان کے استحکام کے بھی خلاف ہیں، پاکستان کے دفاع کے وہ ناقابل تسخیر ہونے کے بھی خلاف ہیں۔ اب وہ ساری قوتیں، ان کی حیت چینج ہو سکتی ہے۔ I'm really sorry to interrupt you. یہ صرف بیرونی قوتیں ہیں یا اندرونی قوتیں بھی ہیں کچھ؟ دیکھیں اصل میں پاکستان کے استحکام کو سٹیک پہ لانے کے لیے بیرونی قوتیں کار فرما ہے، متحرک ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اپنے سہولت کار پیدا کر لیے، اور وہ ہر دور میں رہے، اور وہ ہر طرح سے رہے۔ میں کسی ایک سیاسی جماعت، کسی ایک ادارہ جاتی سسٹم یا کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، وہ میری برادری سے لے کے ہر مکتبہ فکر میں تھی۔ بیسیکلی اس میں میں سمجھتا ہوں، اگر میں ذاتی طور پہ جو میری رائے ہے، اس میں سب سے زیادہ قصوروار اس طبقے کا ہے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو ذہن سازی کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو بولتے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا وہ اذہان کی ایسی آبیاری کرتے کہ ہم تحمل کو فروغ دیتے، دلیل کو فروغ دیتے، برداشت کو فروغ دیتے۔ ہم نے عدم برداشت کو فروغ دیا، ہم نے ضد کو فروغ دیا، ہم نے انا کو فروغ دیا، اس لیے کہ اپنا ذاتی مفاد عزیز تھا۔ اگر ہمیں ملک کا مفاد عزیز ہوتا تو شاید یہ معاملہ یہ نہ ہوتا۔ دیکھیں کتنے المیہ کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیکس دینے والوں کی شرح کم ہے، ہم ٹیکس چوری کرنے والوں کی شرح کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم اپنی ذات کے لیے، فائدے کے لیے ٹیکس چوری کرنا جائز سمجھتے ہیں، اس کے راستے ڈھونڈتے ہیں، اور ٹیکس چوری کرنے والے جو ہیں وہ بھی اس کی سہولت کار بن جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس نہ بھریں، آپ ٹیکس چوری کریں، اتنے ان کو دے دیں، ان کو اتنے آپ بھر دیں، شے دیتے ہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرہ اتنا زنگ آلود ہو گیا، اس کے اندر ہم نے ایک ڈیبیٹ کو فروغ نہیں دیا۔ ہمیں بیسیکلی جو سب سے اچھی چیز ہے آج کے دن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اذہان کی تربیت، معاشرے میں دلیل اور برداشت کو فروغ دینے کے اوپر کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے اندر ہوپ پیدا کر سکیں۔ شارٹ کٹس جو سے ہیں نا، اس نے اس ملک کو ٹھیک ہو گیا۔